بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب و ازواج سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک یا خاتم الانبیاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور گولڈے کے تاجدار نے بات ادھر ختم کی کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی ہیں۔ فرمایا حضور کی ثنا کرنی یہ تو ناممکن ہے، کوئی مائی کلال کر سکتا ہی نہیں ہے۔ دور و نزدیک سے جتنے بھی میرے سرکار کے چاہنے والے آج ہماری اس مسجد کے اندر تشریف لائے، اس مسجد کا خادم ہونے کے ناطے، کیونکہ لوگ عزتیں دیتے ہیں، کوئی خطیب کہتا ہے جناب، کوئی بڑے بڑے، لیکن ہم نے جو بات قرآن مجید سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ رب کے خلیل جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، رب انہیں بھی فرماتا ہے ان طاہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ان طاہرہ ایک مقام پر دونوں باپ بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی رب فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا ان دونوں سے ان طاہرہ کہ تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے خلیل کو رب حکم فرما رہا ہے ان طاہر بیتیا کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ پتہ چلا رب کے گھر کی پاکی کا خیال کرنا، آج تو مولوی صاحب ذرا سے کچھ ہو جائیں تو کہتے ہیں جی میرے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، مسجد کی افگر صف کو میں اس کو باندھوں گا یا جھاڑو لگا دوں گا، لیکن ذرا غور تو کریں نا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کہ جن کا مرتبہ علماء نے لکھا میرے سرکار کے بعد دوسرے نمبر پر کائنات میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب ابراہیم کا، دوسرے نمبر پر اگر کسی کا مرتبہ ہے تو جناب ابراہیم کا، اور وہ بھی حدیث شریف کی روشنی میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے لجبال نبی فرماتے ہیں مجھے رب نے 3 دعاؤں کی اجازت عطا فرمائی، پیارے مانگو۔ سرکار نے 2 مانگی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر امتی، اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ جس نبی کو رب فرمائے کہ پیارے میری امت، آپ دعا مانگے اور حضور امت ہی کے لیے دعا مانگے، آج اس امت نے حضور کے لیے کیا کیا ہے؟ میں اور آپ نے تو جن سپیکروں سے میرے لجپال نبی کا نام گونجتا ہے وہ سپیکر بھی اتروا دیے ہیں، یہ میں اور آپ نے اتروایا ہے، کیونکہ یہ ویسے نہیں اترتے جب تک کہ میرے اور آپ کا انگوٹھا نہ لگے۔ یہ انگوٹھا لگتا ہے تو آگے جا کے پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے سپیکروں پر ہاتھ ڈالیں، جب تک انگوٹھا نہ لگے وہ یہ کام کر سکتے۔ غازی علم الدین جیسی ہستیاں، ان کو کافروں نے تختہ دار پر چڑھایا تھا، لیکن تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور کی عزت کا پیرا دینے والا بندہ مسلمانوں نے اسے خود پھانسی دی۔ تاریخ اسلام میں ایسا 14 صدیوں میں نہیں ہوا، لیکن اس میں بھی میں اور آپ مجرم ہیں۔
ہم نے جنہوں نے انگوٹھے لگائے، یہ بات یاد رکھیں، کیا منہ دکھانا ہے اس نبی کو جب انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو رب نے کہا دعا مانگو، جو مانگنا ہے عطا کریں گے، تو ہم نے تو تمہاری بخشش کی دعا مانگی تھی، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اور تیسری دعا میرے آقا فرماتے وَخَرْتُ الثَّالِثَةَ، تیسری میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے۔ میرے آقا کیوں چھوڑی ہے؟ فرمایا لِيَوْمٍ، ایک دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے چھوڑ دی ہے، يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، جس دن نے ساری مخلوق نے ہمارے دامن میں پناہ لی۔ مسلم شریف کے دن ساری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر ساری آخری بندہ قیامت کے دن تک آنے والا سب نے حضور کے دامن میں پناہ لینی ہے، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ جناب ابراہیم بھی اس دن ہمارے ہی پاس پناہ لیں گے۔ جناب ابراہیم بھی، علماء نے یہاں پہ لکھا کہ حضور نے جناب ابراہیم کا نام کیوں لیا؟ کسی اور کا بھی لے سکتے تھے، کسی اور کا بھی نام لے سکتے تھے، ان کا ہی کیوں لیا؟ فرمایا اس لیے لیا کہ حضور کے بعد اگر کائنات میں کسی کا درجہ ہے تو وہ جناب ابراہیم ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر رب کے خلیل کی بات بھی ہمارے دامن میں آئے بغیر نہیں بننی تو پھر کسی اور کی بننی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، محبت سے بڑھیں، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ میں آپ کو فکر اعلیٰ حضرت سنانا چاہتا ہوں چند گھڑیاں، جب تک قاری صاحب کے آنے میں چونکہ ابھی انہوں نے میسج کیا کچھ وقت ہے تھوڑا سا، تو جیسے ہی وہ آئیں گے انشاءاللہ میں مائک چھوڑ دوں گا علماء کو شکریہ ادا کر کے، جتنے بھی دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں نا ان سب کا میں نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ حل جزاء الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا میرے آقا فرماتے لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر ادا، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اتنے دور و نزدیک سے آپ محبت فرما کر علماء کرام ترنول سے تشریف لائے ہیں، ڈوک سوائیاں سے ہمارے حضرت علامہ قاری کامران حبیب زیائی صاحب، ہمارے ترنول پاکستان سنی تحریک مرکز اہل سنت سے سنی تحریک کے صدر جناب محترم قاری رضوان محمود رضوی صاحب، ہمارے بڈانہ کلاں سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی جو بنات کی شاخ ہے اس کے محتمم جناب حاجی افتخار احمد صاحب، جناب قاری عامر سہیل صاحب، ان کے والد گرامی جناب قاری محمد افضل صاحب ڈوک بوٹا سے آپ تشریف لائے، سید عامر شاہ صاحب، اور میرے بائیں جانب ہمارے مسلک اہل سنت کے عظیم ترجمان فکر سلیم و رضا کے عظیم پاسبان میری مراد جناب محترم حضرت علامہ قاری طاہر اقبال چشتی صاحب، صدر پاکستان سنی تحریک ضلع راولپنڈی، اور یہیں پہ اعلان بھی سن لیں کہ آج یہاں پہ محفل ہے تو کل مرکز اہل سنت ترنول میں بہت عظیم شان جلسہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، جس میں خصوصی بیان مناظر اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پیر غفران محمود سیالی صاحب کا ہوگا۔ خصوصی بیان کل انشاءاللہ مرکز اہل سنت ترنول محلہ چودریاں، ترنول پھاٹک جو ہی آپ نکلیں گے آگے بائیں ہاتھ پہ گلی میں یہ مسجد ہے جہاں فقیر پہلے 2 سال خادم رہ کے آیا ہے۔ خادم کیونکہ جناب ابراہیم کو بھی رب نے فرمایا میرے گھر کی خدمت کرو، تو علماء خادم ہوتے ہیں، اور اسی کا صلہ جو اس گھر کی خدمت کرتے ہیں رب لوگوں کی نظروں میں بھی ان کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں عزت کروانے کے لیے پھر ان کو عزت نہیں ملتی، وہ لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں۔ جو اس گھر کی خدمت کرتے ہیں رب انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں اور دن قیامت کے بھی ان کو عزتیں نصیب ہوں گی۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب محترم علامہ قاری ظہیر صاحب ہماری غوثیہ مسجد کے نائب خطیب اور ہماری جامعہ مسجد فیضان نبوی کے خطیب میرے نہایت مشفق و مہربان حضرت علامہ وقاص محمود مدنی صاحب، جناب غلام نور نبی صاحب، جناب محترم
انتہائی میرے مشفق و مہربان اور سرکار کے عاشق جناب سخاوت ستی صاحب بزرگ، آپ کا نام مجھے معلوم نہیں، فقیر معذرت چاہتا ہے، آپ تشریف لائے ہماری جامع مسجد فیضان مدینہ جھنگی سیدہ کے امام و خطیب جناب قاری محمد علی صاحب، آپ تشریف لائے جناب ڈوک ہاشو سے ہماری مسجد کے امام و خطیب جناب قاری علامہ حافظ شہزاد زیائی صاحب، آپ تشریف لائے جناب محترم حضرت علامہ شفیق قادری صاحب، اور میرے کافی احباب جو مجھے جناب مرزا مشتاق صاحب، آپ تشریف لائے، اور میرے پیر ارچی اخوان زادہ پیر سیف الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان، میرے کافی سیفی بھائی جن کے نام سے مجھے واقفیت نہیں، آپ تشریف لائے۔ فقیر اس مسجد کا خادم ہونے کے ناطے آپ سب احباب بالخصوص اور بالعموم بڑھانا کلاں سے جتنے ہمارے دوست احباب ترنول سے تشریف لائے اور جتنے دیگر دوست دور و نزدیک سے تشریف لائے، فقیر سب کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور فقیر آپ کی راہوں میں اپنا دل بچھاتا ہے۔ رب تعالیٰ کل والی محفل قاری طاہر اقبال صاحب فرما رہے ہیں عشاء کے بعد ہونی ہے، بعد نماز عشاء ہونی ہے مرکز اہل سنت ترنول میں۔ اب میں آپ کو ایک جواب دینے جا رہا ہوں۔ اب شکریہ کیوں میں نے اس لیے درمیان میں ادا کر لیا کہ ہو سکتا ہے علامہ صاحب آ جائیں تو پھر وقت یہ نہ جائے میں وہیں پر ختم کر کے ان کو مائک پیش کر دوں۔ اب میں آپ کو جنتی دروازہ حدیث سے بتانے لگا ہوں، کیونکہ جتنا بھی کر لینا تو لوگ کہیں گے جی اپنی ہی گلا کی دیا نے نا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹبوں پر چڑھنے سے بھی بندہ بخشا جاتا ہے، ٹبوں پر چڑھنے سے بھی بندہ بخشا جاتا ہے، لیکن جنہیں رب نے بخشنا نہ ہو ان کو ٹبوں پر چڑھنے۔ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، وہ بھی مسلم شریف کی، وہ بھی مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد مستند جو درجہ ہے جس کتاب کا وہ مسلم شریف ہے۔ میرے اور آپ کے لجبال نبی علیہ السلام سفر کے اندر ہے، چلتے چلتے صحابہ فرماتے ہیں راستے میں ایک ٹیلا آیا، ایک گھاٹی آئی، میرے لجبال نبی نے اپنے غلاموں سے فرمایا اس پر چڑھ جاؤ، اس پر جو چڑھ جائے گا وہ بخشا جائے گا، جو چڑھ جائے گا وہ بخشا جائے گا۔ حضور نے فرمایا چڑھ جاؤ۔ اب حضور بھی نہیں جانتے تھے یہ بات، تو حضور فرما رہے ہیں چڑھ جاؤ تو چڑھ جائے گا بخشا جائے گا۔ پتہ لگا لجپال نبی نے بتا دیا، کیونکہ سرکار سے زیادہ کائنات میں کوئی مائی کلال علم والا ہو سکتا نہیں ہے۔ جب انہوں نے فرمایا چلو ٹبے پر، چڑھو ٹبے پر، جو چڑھ جائے گا وہ بخشا جائے گا۔ سب سے پہلے انصار گھوڑوں کے اوپر تھے، انہوں نے گھوڑوں کو لگائی ایڑی اور گھوڑے چڑھ گئے گھوڑوں سمیت ٹیلے پر، فرمایا سب بخشے گئے، سب بخشے گئے، سب بخشے گئے ہو۔ وہیں پہ تھا ایک منافق بھی، وہیں پہ تھا ایک، اور نام تھا اس کا جد بن قیس، میرے امام نووی نے لکھی ہے یہ بات مسلم شریف کی شرح میں، وہ بھی وہیں تھا، اور اس کا جانور گم ہو گیا تھا۔ کیا گم تھا؟ جانور کوئی گم تھا، اور وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ صحابہ نے اسے کہا بھائی چڑھو تم بھی ٹبے پر، تم بھی کدھر چڑھو؟ سرکار نے فرمایا جو ٹبے پر چڑھ جائے گا وہ بخشا جائے گا، جو ٹبے پر چڑھے گا وہ بخشا جائے گا۔ کہا چلو تم بھی، لیکن منافقوں کو رب ایسی جگہوں پر جانے، یہ کہتے ہیں شرک کے اڈے ہیں، یہ کہتے ہیں شرک کے اڈے ہیں۔ میں نے کہا شرک کے اڈے نہیں، رب کی رحمت جہاں پر برستی ہے وہ جگہ ہے، چھما چھم جہاں برستی ہے، رب والے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ کہا میں نہیں چڑھتا، میری سواری مجھے مل جائے وہ زیادہ مجھے عزیز ہے، ٹبے پر مجھے چڑھنا منظور نہیں، کیونکہ ٹبے پر تو چڑھوں گا تو بخشا جاؤں گا، اور رب نے منافقوں کو بخشنا ہے ہی نہیں، منافقوں کو تو بخشنا ہی نہیں، اس لیے رب انہیں وہاں جانے کی توفیق ہی نہیں دیتا، وہاں جانے کی توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ جائیں گے تو بخشے جائیں گے۔ رب فرماتا ہے وہاں جاؤ ہی نہ، تاکہ تمہیں بخشنا جب نہیں تو وہاں جاؤ ہی نہیں۔ اس لیے میرے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں
کہ جن کو بخشنا ہے وہ تو جنت میں جائیں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے، اور تجھے بخشنا نہیں کیونکہ تجھے جنت میں لے جانا نہیں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، کیونکہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ اور یہاں پہ ایک بات سنیں، آج جو کہتے ہیں ان بابوں نے کیا کرنا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ میر علی شاہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ خواجہ بری امام سرکار جانے سے کیا ملتا ہے؟ داتا علی اجمیری کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ لیکن جتنے بھی اولیاء کے یہ دشمن ہیں، یہ جتنی بھی منافقین کی جماعت ہے، دنیا میں جو مرضیہ کر لیں، دن قیامت کو رب انہیں ولیوں کے قدموں میں لے کر جائے گا۔ ولیوں کے قدموں میں یہ جائیں گے اور ولیوں سے خیرات مانگیں گے، ولیوں سے خیرات مانگیں گے۔ اب سنیے رب کا قرآن، جی لیکن جائیں گے، اور وہاں دن قیامت کا جب ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید کا 27واں پارہ ہے، رب کریم ارشاد قریب آگے، ٹھیک ہے، رب فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ رب فرماتا ہے یوم، دن قیامت کے، یقول المنافقون، منافق مرد کہیں گے، والمنافقات، اور منافق عورتیں کہیں گی۔ منافق مرد بھی کہیں گے اور منافق عورتیں بھی کہیں گی۔ رب نے کافروں کا نہیں کہا، عیسائیوں کا نہیں کہا، حالانکہ منافق بھی کافر ہے، منافق بھی کافر ہے، اور کافروں سے نیچے درجے میں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کیونکہ جتنا نقصان اسلام کو منافق سے ہوتا ہے، اتنا کافر سے یہ بات پکی ہے۔ کیوں؟ رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ شریف میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا، متقین کا ذکر فرمایا، 3 یا 4 آیتیں، بعد میں کافروں کا آیا 3 آیتیں، لیکن جب باری آئی منافقوں کی، پوری 13 آیتیں، کتنی؟ اور پوری ان کی نشانی بیان کی، کیونکہ رب ہمیں بتلانا چاہتا ہے منافق کو پہچانو، جو تمہارے اندر رہ کر تمہارے دین کا دشمن ہے۔ یہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو آپ کی اصلاح کرنے والے مصلح ہیں، لیکن رب فرماتا ہے الا، خبردار، الا انہم المفسدون، یہ اصلاح کرنے والے نہیں جو میرے نبی کے خلاف بولنے والے ہیں، الا انہم المفسدون، یہی فسادی، یہی زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ ہماری ایجنسیاں، ہماری سیکیورٹی ادارے آج بھی اگر ملک میں امن چاہتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کو اپنے لیے رہبر بنائیں۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو آج بھی ہمارے ادارے اس آیت کو رہبر بنائیں اور دیکھیں کہ زمین میں فساد کرنے والے قرآن نے کن لوگوں کو کہا ہے، پھر ان کا محاسبہ کریں کہ جو لوگ مندروں میں جا کر دھماکے نہیں کرتے، چرچوں میں جا کر نہیں کرتے ہیں تو اللہ والوں کے مزاروں پر جا کر کرتے ہیں۔ یہ فسادی لوگوں کو پکڑیں جن کو قرآن نے الا انہم المفسدون کہا ہے۔ زمین میں فساد کرنے والے یہی منافق ہیں، اور دن قیامت کا جب ہوگا یہ کہیں گے، کن سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے۔ کن سے کہیں گے؟ اللہ کے ولیوں سے کہیں گے۔ آپ کہیں گے رضوی صاحب
یہاں تو بات ایمان والوں کی، آپ نے ولی کیسے کہہ دیا؟ تو یہ بھی سن لیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ولیوں کی رب نے صفتیں بیان کی ہے، شان کی ہے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا، میرے ولی کی پہلی شرط یہی ہے کہ وہ ایمان والوں میں ہوگا۔ رب نے فرما دیا دن قیامت تک ولی کن میں ہونے ہیں؟ بھی ایمانوں کی جماعت میں کوئی ولی ہونا، اسی لیے میرے پیر میرے علی شاہ کن کی جماعت میں ہیں؟ یہ حقانیت اہل سنت پر آج بھی دلیل ہے، قرآن کی نص ہے کہ ولی قیامت تک ایمان والوں میں ہونے ہیں۔ بھئی ایمانوں کی جماعت میں ولی ہونا نہیں ہے، ولی ہونے ہی ایمان والوں میں، اور ایمان نام عقیدے کا ہے۔ کوئی ولی بھی رب کا بد عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدے والا ہوتا ہے، اور خوشبو والے عقیدے والا ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں سے کہیں گے، یعنی رب کے ولیوں سے کہیں گے کیا؟ انظرونا، ذرا ہمارے اوپر نگاہ کرم کرو، انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو، کیوں؟ نقتبس من نورکم، جو نور تمہیں اللہ نے دیا ہے ہم بھی تھوڑا سا لے لیں، تھوڑا سا ہم بھی۔ دنیا میں کہتے تھے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دن قیامت کے یہ ولیوں کے قدموں میں، میرے داتا علی اجویری کے قدموں میں جائیں گے۔ انظرونا، منافق مرد بھی عورتیں بھی جو دنیا میں کہتے تھے کچھ نہیں کر سکتے، وہاں کہیں گے دیں نور، وہاں نور دیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے بھائی امام حسن رضا خان یہاں پہ ایک بڑے پتے کی بات کرتے ہیں، اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے ہیں عدو، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں آپ پھنسے ہیں در تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ فرمایا میرے آقا کے جو در کو چھوڑتے ہیں رب نے اپنے ولیوں کے قدموں میں لے کر جائے گا، اور ولیوں سے بھی خیرات مانگیں گے۔ اور اگر ولیوں سے کچھ نہ ملتا، آج کل لوگوں کو، ہمارے اہل سنت کے نوجوانوں کو لوگ قرآن منہ کے آگے رکھتے ہیں، وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں، دیکھیں جی ولی کیا کر سکتے ہیں، نیک لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، بخاری شریف گواہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، یہ خارجی اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی، اور انہیں یہ رب کی سب سے بدترین مخلوق عبداللہ ابن عمر صحابی جانتے تھے کہ یہ سب سے پیڑے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وہ آیتیں بخاری شریف جو بتوں کے بارے میں آئیں انہیں مومنوں پر لگاتے ہیں، جو بتوں کے بارے میں آئیں انہیں، اور اس دور کے مومن کون تھے؟ صحابہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تو وہ مومن کون تھے؟ صحابہ۔ اگر خارجیوں نے صحابہ کو نہیں بخشا تو انہوں نے بخشنا مجھے اور آپ کو بھی نہیں ہے۔ بتوں والی آیتیں پڑھ کر انہوں نے ہم پر لگانی ہے، لیکن آپ خالی جھولی میں قرآن نہ دیکھا کریں، جو آگے قرآن پڑھ کر وہ غلط مطلب بتاتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھا کریں، کیونکہ بتوں والی آیتیں اور ہیں اور رب کے پیاروں والی آیتیں اور ہیں۔ ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے بت کچھ نہیں کر سکتے اور رب کے پیارے بہت کچھ کر سکتے ہیں، عقیدہ اہل سنت کا ذرا پختہ ہو جائے۔ رب کریم قرآن مجید کے 17ویں پارے میں فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا یہ جنہیں تم رب کے علاوہ پکارتے ہو، اور تدعون بمعنی تعبدون ہے۔ رب نے کافروں کو فرمایا او کافرو، جن بتوں کی تم رب کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور یہ آیت بتوں کے بارے میں آئی، لوگ اسے ولیوں اور نبیوں پر پڑھتے،
دیکھیں جی قرآن میں جنہیں تم پکارتے ہو یا رسول اللہ کہتے ہو یا غوث کہتے ہو، قرآن میں تو یہ ہے کہ یہ تو ایک مکی بھی نہیں بنا سکتے، لیکن یہ قرآن سے روگردانی ہے، قرآن سے فریب ہے کہ بتوں والی آیت مومنوں پر، ولیوں نبیوں پر پڑھی جاتی ہے۔ نبیوں کی شان دیکھنی ہے تو یوں دیکھو، اللہ کے نبی ہیں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، بنی اسرائیل کا مجمع ہے، اور فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا بنی اسرائیل والو انی اخلقو، میں بناتا ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں، لکم تمہارے واسطے، من الطین مٹی سے، کہیت الطیر ایک پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، مٹی بھی میں لیتا ہوں، پرندے جیسی شکل بھی میں بناتا ہوں، پھر بنا کر کیا کرتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ جو مٹی پہلے مٹی تھی، خالی پرندے کی صورت تھی، جب میری پھونک لگتی ہے فیکون طیرا، تو وہ پھر پرندہ بن جاتا ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، باذن اللہ، مجھے میرے رب نے اذن عطا فرمایا ہے۔ تو پتہ چل گیا جو اذن والے ہوتے ہیں وہ مکھی تو کیا، وہ پورے پورے پرندے بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے بتوں والی آیتیں نبیوں پر نہیں، اس لیے آپ اپنی علماء اہل سنت کے پاس بیٹھا کریں۔ ہمارے سنی چاولوں کی پلیٹ کھانے کی خاطر دوسروں کے مجمع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنا ایمان بھی کئی دفعہ ضائع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ضائع کر دیتے چاولوں کی پلیٹ کے پیچھے، لیکن ایمان بڑی قیمتی شے ہے۔ ایمان نامی حضور کی غلامی کا ہے۔ اگر قبروں والوں سے کچھ نہ ملتا، اس بات کو میرے آقا سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا کہ قبر والے کچھ دے سکتے ہیں یا دے سکتے، اس بات کو میرے آقا سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ میرے اور آپ کے لجبال نبی نے فرمایا جب تمہارا کوئی بندہ مر جائے اسے نیک لوگوں کے پاس دفن کرو، یہ حدیث شریف ہے، فقیر دکھانے کا بھی پابند ہے۔ جب تمہارا کوئی مر جائے اسے کسی نیک کے پاس دفن کرو۔ اگر نیک کے پاس ملتا کچھ نہیں تو میرے آقا نے دفن کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ قبروں سے ملتا کچھ نہیں۔ جناب قاری اللہ بخش نقشبندی صاحب مجاہد اہل سنت بڑے دور سے، یہ جناب ملکوال سالم سے آگے وہاں تھے، تو میں نے کہا جناب آپ نے ہماری محفل میں آنا ہے، آگے تشریف لیں۔ انہوں نے کہا جی میں گھر بھی نہیں جاؤں گا، سیدھا آپ کی محفل میں، اور بڑی ماشاءاللہ چھوڑ کر کافی مصروفیات جناب تشریف لائے ہیں۔ فقیر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب تمہارا کوئی مر جائے اسی کسی نیک بندے کے پاس دفن کرو، تو پتہ چلا قبروں کے پاس سے کچھ ملتا ہے، اگر نہ ملتا تو میرے آقا کبھی بھی نہ کہتے۔ اور یہی حدیث وہ لوگ جو کہتے ہیں کچھ نہیں ملتا، انہی کی کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، نام ہے ارواح ثلاثہ، جس کا دوسرا نام ہے حکایات اولیاء، اور لکھنے والے ان کے مریض الامت اشرف علی تھانوی، وہ انہوں نے لکھی ہے یہ حدیث اس کتاب میں کہ ان کے مولوی صاحب کر رہے تھے واف، اور بندہ پنکھی جھول رہا تھا، پنکھی جھول رہا تھا، پنکھی جھولتے جھولتے اس نے مولوی صاحب سے سوال کیا جناب ہم تو کہتے ہیں قبر یہ کچھ نہیں قبروں والوں سے ملتا، یہ تو قبر پرست ہیں، قبروں سے کچھ نہیں ملتا، یہ بتائیں حضور نے یہ کیوں کہا کہ جب کوئی مر جائے اسے کسی نیک کے پاس دفن کرو؟ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس نے کہا تمہیں اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں، تمہیں اس کا، تو سب سے پہلی بات کہ ان لوگوں نے اس حدیث کو تسلیم کیا کہ واقعی یہ حدیث ہے کہ تمہارا کوئی بندہ مرے تو اسے نیک کے پاس دفن کرو، اور جب حدیث تسلیم کیا تو اس نے مطلب بھی بتایا۔ گرمی کا موسم تھا، وہ پنکھا جھول رہا تھا، تو پوچھا پنکھا کسے جھول رہے ہو؟ کہا تمہیں جھول رہا ہوں، اور کسے جھول رہا ہوں؟ کہا بتاؤ ہوا صرف مجھے آ رہی ہے یا جو ساتھ بیٹھے انہیں بھی آ رہی ہے؟ کہا جی ہوا تو ساتھ والوں کو بھی آ رہی ہے۔ کہا جھول کس رہے ہو؟ کہا صرف آپ کو۔ کہا ہوا سب کو جا رہی ہے؟ جا رہی ہے۔ کہا اسی طرح جب کی رحمت، رب کی رحمت اپنے کسی پیارے کی قبر پر نازل ہوتی ہے،
اپنے پیارے کی قبر پر اترتی ہے تو جتنی قبریں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، جتنے اس کے ارد گرد لیٹے ہوتے ہیں، رب سب کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ رب سب کو حصہ قبروں سے ملتا ہے، قبروں سے حصہ سب کو ملتا ہے، لیکن رب منافقوں کو وہاں جانے نہیں دیتا، وہاں جانے، کیونکہ رب نے ان پر رحمت کرنی۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، پیارے 100 بار بھی 70 بار بھی ان کی بخشش کی دعا مانگو، رب نے ان کو بخشنا نہیں۔ یہاں کہتے ہیں دیکھی نا حضور کے تو کوئی بات ہی نہیں، یہاں تو رب کہتے ہیں 70 بار بھی مانگے تو رب کہتے ہیں میں نہیں بخشوں گا۔ اگر حضور کی کوئی بات ہوتی تو رب بخشتا نا، لیکن ان منافقوں کی چال کیا فتؤمنون ببعض الکتاب، آدھی آیت پڑھتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ رب نے وجہ بھی آگے بیان کی ان کو بخشنا کیوں نہیں، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، پیارے اس لیے نہیں بخشنا، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی منکر ہیں۔ پیارے تمہارے منکر ہیں اس لیے ان کو نہیں بخشنا، اگر تمہارے چاہنے والے ہوتے تو ان کو بھی بخش دیتے۔ تو رب کی بڑی رحمتیں، کوئی میرے پیر میرے علی شاہ کے ساتھ لیٹا ہوگا اس پر بھی برس رہی ہوں گی، کوئی خوش نصیب میرے داتا علی اجویری کے ساتھ لیٹا ہوگا اس پر بھی برس رہی ہوں گی، کوئی میرے جناب والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ لیٹا ہوگا اس پر بھی، کوئی کربلا میں، کوئی بغداد محلہ میں میرے حضور غوث پاک کے ساتھ لیٹا ہوگا اس پر بھی رب کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، کوئی جنت المحلہ میں لیٹا ہوگا اس پر بھی برس رہی ہوں گی، کوئی صحابہ کی سنگت میں جنت البقیع میں لیٹا ہوگا اس پر بھی برس رہی ہوں گی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی قسمت کے کیا کہنے، ان کے مقام کو کائنات میں کون پا سکتا ہے کہ جو رحمت للعالمین نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، جہاں کائنات کی رحمت جس مقام پر جلوہ فرما ہے، جو اس مقام پر لیٹے ہیں ان کی شانوں کا عالم کیا ہے۔ اس لیے میرے شاہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، ارے کیوں بگڑتا ہے، تیرے بگڑنے سے تو ان کا کچھ نہیں جانا نا، تیرے بگڑنے سے ان کا، میرے آقا نے تو ان کو اپنے دامن میں چھپایا ہوا ہے، ارے کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر عمر جیسا اس کائنات میں خوش نصیب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جو رحمت للعالمین نبی کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور ان کی شان پوچھنی ہے 15 منٹ کہہ رہے ہیں، نہیں اگر آ جائیں 15 منٹ میں تو نہیں، پتہ کرو اگر سچی گل نہیں تو دے رہے تو پھر سلام پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، اگر زیادہ دے رہے تو پھر یہ بندے بٹھانے نہیں اتنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، انتظار اہل سنت۔ واجب انشاءاللہ جب آئیں گے تو آپ نے سنا ہے انتظار کا، تو پھر مزہ آئے گا جب ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ انتظار آپ کے لیے کافی کام آئے گا، لیکن اللہ کرے وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں تو پھر تو انتظار کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو کیا ہے ترنول تو پیچھے
یہاں پہ آخری بات سن لیں. علامہ صاحب فرما رہے ہیں، میں ترنول سے تھوڑا سا پیچھے ہوں، کہ رب فرماتا ہے منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. بندے کی رب تخلیق کے لیے، پیدائش کے لیے اسی مقام سے مٹی لی جاتی ہے جہاں بندے نے دوبارہ وہیں دفن بھی ہونا ہوتا ہے. منھا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا، وفیہا نعیدکم، اسی کے اندر لوٹائیں گے. اب یہاں پہ ایک بڑا قیمتی نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس والی مٹی بھی ایک مقام سے لی گئی ہے، والی مٹی بھی قریب قریب سے لی گئی ہے. اور لوگ تو میرے سرکار کے نورانیت پر حملے کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو جگہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے، اور جنت نور کی ہے. جنت تو پتہ چلا ان تینوں کے جس میں اطہر کے لیے جو مٹی لی گئی وہ مٹی بھی نورانی ہے. وہ مٹی بھی کوئی عام مٹی نہیں، میرے آقا نے بتا دیا روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جو جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور یہاں جو مٹی ہے وہ بھی نورانی. اس لیے کوئی بھی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جو ان سے الجھتے ہیں پھر سرکار ان پر راضی کبھی بھی ہوتے نہیں ہیں. وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت کی رسوائی تو ان کا مقدر ہوگی. میں اسی پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ قاری طاہر اقبال چشتی صاحب آپ تشریف لائیں.